تقوی کا بخار بھی نہیں ہونا چاہیے. کتنی ہی سردی ہو جائے، چاہے ہاتھ پاؤں شل پڑ جائیں، چاہے آدمی بیمار ہو جائے، اور چاہے شریعت نے کتنی ہی رخصتیں دے رکھی ہوں کہ نہیں میں تو تب بھی کہ میں تو برف سے چاہے وضو کروں میں تو وضو کروں گا، یہ بے وقوفی ہے. اللہ نے شریعت اس لیے نازل کی ہے کہ انسان دنیا اور آخرت میں اس سے فائدہ اٹھائے، دنیا میں عمل کر کے آخرت میں اس سے فائدہ اٹھایا جائے. دنیا میں بھی اپنے آپ کو نقصان پہنچانا یہ شریعت برداشت نہیں کرتی. حضرت عمرو بن عاص بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ مجھے سردیوں کی رات میں احتلام ہو گیا. یہ غزوہ ذات السلاسل کی بات ہے. مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ اگر میں نے غسل کیا تو میں ہلاکت کا شکار ہو جاؤں گا، ہلاک ہو جاؤں گا. اس لیے میں نے تیمم کر کے اپنے ساتھیوں کو صبح کی نماز پڑھا دی. بعد میں اس بات کا تذکرہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا تو آپ نے دریافت کیا کہ اے عمر، تو نے جنابت کی حالت میں اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھا دی؟ میں نے آپ کو اس کی وجہ بتائی جس نے مجھے غسل کرنے سے روک دیا تھا، یعنی سخت سردی اور اس سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ. اور عرض کیا میں نے اللہ کا یہ ارشاد سنا ہے کہ تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں بڑا رحم فرمانے والا ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے اور آپ نے مجھے کچھ نہیں کہا. تو یعنی آپ نے اس پر گویا کہ اس کو سرٹیفائی کر دیا کہ ایسا معاملہ ہو جائے کہ جان کی ہلاکت کی بات آ جائے، ایسا اندیشہ ہونے لگے کہ اتنا سخت موسم ہے، اتنی سخت سردی اور ٹھنڈی ہے کہ اگر میں ٹھنڈے پانی سے وضو کروں گا تو مجھے سخت نقصان پہنچے گا. تو ایسے وقت میں آدمی کو تیمم کرنے کی اجازت ہے، جیسا کہ یہاں صحابی رسول نے کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا دیا. اس پر آپ کو یہ نہیں کہا کہ نہیں تمہیں نماز دہرانی پڑے گی. تو اس طرح کی جو بات ہوتی ہے اسے حدیث تقریری کہتے ہیں کہ حضور کے زمانے میں کوئی بات کی گئی اور آپ نے اس کو باقی رکھا، آپ نے اس کو بدلنے کے لیے نہیں کہا، تو یہ بھی دلیل ہوتی ہے. یہ حدیث دارقطنی میں آئی ہے اور حدیث نمبر ہے 669. البتہ سردیوں میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ پہلے تو سادے پانی سے وضو کر رہے ہیں آپ اور پھر ٹھنڈی ہونے لگی تو آپ گرم پانی سے وضو کر لیں. یعنی وضو اگر ممکن ہے تو آپ گرم پانی سے وضو کر کے بھی آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا تو آپ پھر گرم پانی سے وضو کیجئے. یہ جب ہے کہ جب پانی پر قدرت ہی نہ ہو، یعنی قدرت نہ ہونے سے مراد کہ سخت نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، جیسا کہ اس میں راوی کہتے ہیں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کہ مجھے یہ خطرہ ہوا کہ میں ہلاک ہو جاؤں گا. تو ایسے خطرے کے موقع پر تیمم کرنے کی اجازت ہے. یہ نہیں کہ بس یعنی گھر میں گرم پانی کرنے کا بھی موقع ہے اور اس کے باوجود آپ ڈائریکٹ کہ نہیں اب کون اٹھ کے گرم پانی کرے، وہ تیمم کر لیتے ہیں. بعض تو عقل مند اتنے ہوتے ہیں کسی عالم سے پوچھتے بھی نہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ میں نے کبھی نماز نہیں چھوڑی، اور کہ کیسے پڑھی کہ کبھی میں بہت تھکا بھی رہا نا تو میں نے اپنے بیڈ پر ہی وہ تیمم کیا اور نماز پڑھ لی. خدا کے بندے، یہ تو پوچھ لیتے کہ تیمم کس چیز سے جائز ہوتا ہے اور کس چیز سے جائز نہیں ہوتا. لکڑی پر آپ تیمم کریں، بیڈ پر آپ تیمم کریں، وہ ہو جائے گا؟ آپ پوچھیں کسی مفتی سے، نہیں ہوگا. تو اس لیے یہ بھی معلوم کر لینا چاہیے تیمم جب کر رہے ہیں تو تیمم کے احکام بھی معلوم کیجئے.